الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم۔ جیسا کہ ہم تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ ابھی جس عمل کو انجام دینا ہے یقیناً یہ انتہائی عظیم عمل ہے، اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے انسان ہر اعتبار سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اس عمل کو انجام دے، اور اس میں کسی اعتبار سے ناراضگی خداوندی نہ ہو تو یقیناً یہ عمل اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ لیکن اس عمل میں جب بھی کوتاہی ہوتی ہے اور جب بھی انسان اس عمل میں ناراضگی خدا کا سبب بنتا ہے تو یقین جانیے وہ عمل صحیح معنی میں عبادت نہیں بلکہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ نکاح کا یہ عمل دراصل عبادت ہے، اور عبادت جو بھی ہوتی ہے اس کو عبادت کے طریقے پہ کرنا ہی عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے طریقے پہ نہ کیا جائے تو شاید وہ عبادت نہیں کوئی اور عمل ہو جاتا ہے، اور اس عمل پہ ثواب کے بجائے اللہ کی طرف سے گناہ عظیم کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ نکاح ایک سنت ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں جن کو کتب فقہ کے اندر بڑی تفصیل سے فقہاء نے بیان بھی کیا ہے، احادیث کے ذیل میں محدثین نے بھی بیان کیا ہے۔ یہاں ان تمام تفاصیل کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نکاح کے موقع سے قرآن مقدس کے 3 مقامات سے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جن آیتوں کا انتخاب نکاح کے موقع پر کیا گیا ہے ان تمام آیتوں میں اللہ سے ڈرنے، خوف خداوندی کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نکاح یقیناً ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ 2 اجنبی رشتہ جڑتا ہے، اور 2 اجنبی رشتے کے اندر جو اجنبیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ انتہائی قریب تر رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ انسان ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو آیتیں خطبے میں پڑھی جاتی ہے ڈرنے کو کہہ رہا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع سے ڈرنے کو کیوں کہتا ہے؟ آخر ڈرنے کا مقام کیا ہے؟ کیوں ڈرنا چاہیے؟ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے اس نکاح کے عمل میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ نکاح کو جس سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے اور جتنی سادگی شریعت کو پسند ہے، اور جس سادگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت بتائی ہے، شاید ہم مسلمانوں سے وہ سادگی بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے۔ ہم ضرور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، لیکن کیا ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا اسلام اس بات کو کرنے کی تلقین کرتا ہے، یا اس کی کہیں کوئی گنجائش ہے شریعت مطہرہ کے اندر کہ ہم اپنی شادی کے اندر سادگی کے بجائے زحمت لاتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں میرے بھائی کہ آج پوری دنیا کے اندر فتنہ و ارتداد کی آگ لگی ہے، اور ایک نہیں انیک ایسے واقعات علماء بیٹھے ہیں، آپ پوری تفصیل ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اکابر علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ بڑی جسارت کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارتداد کی یہ فضا صرف اس لیے ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا ہے۔ اگر ہم مسلمان نکاح کو آسان بناتے ہیں تو ہمارے گھر کی یہ بچیاں ارتداد کی اس فضا کی شکار نہ بنتی اور کہیں نہ کہیں وہ صحیح مقام پر پہنچتی۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنایا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے
کہ اب ہمارے وہ طبقہ جس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں ادا کر سکے، تو اب وہ باپ رات و دن سوچتے سوچتے اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، اور اس کے گھر کی بچیاں اور ان کے گھر کی بیٹیاں اپنی جوانی کو ختم کر کے کبھی بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھتی ہے اور کبھی ابتدا کے فضا کی شکار ہو جاتی ہے۔ یہ سب کا خمیازہ انہی مسلمانوں پر ہے جنہوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، جنہوں نے نکاح کو اتنا بھاری بنا دیا ہے، اور یہ سارے لوازمات جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اتنی بھیڑ جمع ہے اور یہ تمام لوگ مسلمان ہیں، اور سب لوگوں کو اچھی طرح واقفیت ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹی ہو تو ہمارے دل پہ کیا گزرتا ہے، لیکن ہمارے گھر سے جب بیٹی رخصت ہو جاتی ہے، بیٹا آتا ہے، تو ہم بیٹا کو بیٹا سمجھ کر اور کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر لانے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ بیٹا کا سودا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اور آج ہر مسلمان بیٹا کو بیچ رہا ہے، بیٹا کا سودا کر رہا ہے، اور بعد میں کہتا کیا ہے، کتنی شکایت حضرت مولانا کے پاس آتی ہوگی کہ مولانا نکاح کے چند سال کے بعد بیٹا نافرمان بن گیا۔ وہ اس لیے آپ غور کیجئے کہ وہی بیٹا کل تک آپ کا تابع دار تھا، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں تھا، لیکن جب وہ بیٹا نکاح میں گیا ہے تو پھر تابع داری اس کی کہاں گئی؟ اس لیے کہ آپ نے اس بیٹے کو اس نکاح سے وہ سبق دیا ہے کہ تمہیں اللہ کے حکم کو توڑنا مشکل نہیں ہے۔ اور آج ساری چیزیں اسی موقع سے ہوتی ہیں، اللہ کو ناراض کرنا، بے حیائی، بے پردگی، اور نہ جانے کتنے فتنے اس نکاح کے موقع سے وجود میں آتے ہیں جس کا ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں